ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی 11th آور بالکل. تو ہاں ابن جلیل سے ٹاکسک پیپل سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اب بات کر رہے ہیں آلریڈی. تو آج جی بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ ٹاکسک لوگوں سے اپنی زندگی میں کیسے ڈیل کریں. ہاں کیا ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں, ٹاکسک بیہیویئرز ہوتے ہیں؟ اوئے ہوئے کیا سوال پوچھا میں نے. اوئے بہت ڈیپ نہیں تھا. ٹاکسک بیہیویئر یہ آپ اس کا خود ہی جواب. جیسے وہ پوڈ کاسٹرز ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں میں اس ملک میں گیا لوگ آنکھیں بند کر کے سو رہے تھے. ڈیپ کنورسیشنز. ایک بھائی کی ویڈیو دیکھی میں نے. صحیح بات ہے, ٹاکسک لوگوں کو لیبل کرنا چاہیے, ٹاکسک بیہیویئرز ہوتے ہیں. ویسے ٹاکسک بیہیویئرز ہوتے ہیں جو لوگوں میں ہوتے ہیں. صحیح کہہ پھر ان کو ٹاکسک پیپل کہہ دیا جاتا ہے. ٹاکسک ویسے کبھی کبھی کچھ پرسنالٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں ایسے ٹریٹس. شاید میں بھی پریکٹس زیادہ کیا جائے یا بچپن کے ٹراماز ایکسپیرینسز نہیں. اس میں اگر آپ بندوں کو ہی ٹارگیٹ کر لیں گے نا رادر دین ٹیکنگ دیٹ بیہیویئرل ایکٹ, تو آپ پھر اس بندے سے نا نفرت کرنے لگ جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کی جو بری عادت ہے اس کو پکڑیں اور اس کے ساتھ سمپتھی رکھیں, امپتھی رکھیں, تاکہ اس حساب سے آپ اچھے الفاظوں میں اس کو یعنی سمجھا بھی سکیں. اگر یہی ہوگا کہ اگر آپ کے مائنڈ میں یہی ہے کہ نہیں یہ بندہ ہی ایسا ہے, دین آئی تھنک دیر ول بی اے بیریئر. ویسے آج کل کے دور میں نا ٹاکسیسٹی بہت بڑھ گئی ہے یار. ویسے ڈراماز موویز کی ڈیفائن تو کریں ٹاکسیسٹی کہتے ہیں کس کو. یار دوسرے کی زندگی عذاب بنا دینا, سمپل. زہریلا پن. اپنے زہریلا پن یہ اچھا ہے یار. یو وانٹ بلیو اٹ. مجھے ابھی یہ اس نام سے یاد آ گیا, ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا برو, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم نے اس کا نام ہی زہریلا رکھا ہوا تھا. سیریسلی لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. خدا پریکٹسنگ بھی تھے ماشاءاللہ, داڑھی بھی تھی آپ کی نا. ہاں بچپن سے داڑھی تھی میری. اسکول کی بات کر, بچپن سے داڑھی تھی میری. اچھا اچھا ماشاءاللہ. ہائی اسکول کی بات. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, انہوں نے اپنے دوستوں کا نام کڑوا رکھا ہوا تھا. برو وہ آپ ہی تھے, آپ ہی تھے برو. برو یو آر رائٹ برو. زہریلا از آن دی ٹاپ اپ ٹل ناؤ. دس از آن دی استغفر اللہ. یار ویسے کالج یونیورسٹیز میں یہ بڑا کامن تھا نا کہ لوگوں کے آپ نام رکھتے ہیں نا بیسڈ آن دیئر ٹریٹس. ایون وہ ایئر اینڈ پہ جو بھی ہوتا تھا اینول فنکشن, اس پہ ملتے تھے نا ٹائٹل, اس میں بھی اسی طرح کے ملتے تھے. صحیح ٹکا. اچھا ایک میں نے ابھی تک نہیں بتایا, آپ کوئی بھی پھینگیں نا دیٹ ول بی دا ٹرمپ کارڈ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے بھی بتائیں آپ نے کیا نام رکھے تھے. ویسے بہت زیادہ وہ نا ٹاکسک نام تھے ویسے. ہم اس طرف نہیں جانا چاہیے, لوگوں کو آئیڈیاز نہیں دینے چاہیے. تو برو آپ کے نام ویسے آپ کی نا مورل اسٹریٹ بہت گری ہوئی تھی, اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا نا. اللہ اکبر. اچھا ویسے یار پریکٹیکلی اگر ہم بات کریں تو مینلی ساس بہو کے مسائل, اس میں ٹاکسسٹی کافی ہوتی ہے. اچھا کچھ فرینڈس میں بھی, کچھ سرکلز میں بھی ایسے ہوتے ہیں, دوست یار آپس میں ہیں, بٹ سم بڑی میکس سم ون فیل ویری آکورڈ اینڈ انکمفرٹیبل. کسی ایک کو نا وہ جیسے کہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اس کی, پھر اس دن ٹکا کے. ہاں بیسکلی وہ آلویز اپنی طرف سے تو اس کو مذاق کہہ رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ بلینگ اور انسلٹ ہی رہی ہوتی ہے. اور اس بندے کے جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ انفارچونیٹلی کبھی کبھار ایسی سچویشن میں ایکسپریس نہیں کر پا رہا تھا کہ 6 بندے اس کو اٹیک کر رہے ہیں, لیکن ہوتا وہ ٹاکسیسٹی تو اٹس سم تھنگ ایلس. میرے خیال سے ایک بندے کا مزاج ہے جس کو آپ ٹاکسک کہتے ہو نا, کہ جو اگریسو ہوتا ہے, بات بات پہ آپ کی انسلٹ کر دیتا ہے. مے بی نیگیٹو آئی ووڈ سے کہ کسی کے بارے میں نا نیگیٹو کامنٹس دینا نا, یہ ٹاکسیسٹی کے اندر ہی آتا ہے. یعنی کہ آپ بڑے کیجولی بھی نا کسی بندے کو لیبل لگاتے رہو, یار یہ تم ایسے ہو یار. جیسے اسکولس میں, کالجز, یونیورسٹیز میں بھی اکثر ہوتا ہے نا, کسی ایک لڑکے کو یا ایک لڑکیوں کے گروپ میں ایک بندے کو نا ایک سرٹن لیبل دے دیں گے کہ یار یہ فلانا ایسا, اینڈ ایوری بڈی جوکس اراؤنڈ اٹ. اور وہ ہوتا رہے تو باقی شاید اس کو کیجولی لے رہے ہیں, جس بندے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بیچارہ اندر سے نا ویسے بات مار رہا ہوتا ہے. اس کو زیادہ بلینگ کہہ سکتے ہیں اس کو. ہاں یہ بلینگ میں آتا ہے. اچھا وہ دوست آپس میں پیار محبت بھی کرتے ہیں, یعنی وہ سب ان میں ہوتا ہے, لیکن نا اندر سے برو مجھے کچھ میسیج ایسے آئے سبحان اللہ, جس میں نے کہا تو ابھی ہم بڑے اچھے فرینڈز ہیں, بٹ اس کے ٹونٹس اور بولی کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب فیل کرتا ہوں, اور میں اس کو بتا نہیں سکتا کیونکہ ہم اچھے دوست ہیں. یعنی سبحان اللہ مجھے وہ خیال شروع ہو گیا, اللہ معاف کرے, کہ جب ہم اپنے دور جاہلیت میں جب تنگ کرتے تھے تو وہ بھی ایسے فیل کرتے ہوں گے یار. اچھا مجھے ویسا لگ رہا ہے کہ شیئر نہیں کیا اس ٹائم پہ نا, جو دوست ہوتے ہیں نا صحیح دوست, اس کے اندر ایک جیسے ایٹ لیسٹ ہمارا تھا, جیسے بڑا سا گروپ ہے نا, اب سب ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اس میں کوئی نہیں مائنڈ کر رہا ہوتا تھا. ایوری بڈی از لائک میکنگ انفارچونیٹلی میکنگ فن آف ایچ ادر. لیکن آج ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن آج ہم بات کرتے ہیں برو فیملیز, آرگنائزیشنز, ریلیشن شپس, بولنگ سے تھوڑا سا ہٹ. آئی تھنک وی کین اسٹارٹ وتھ فیملیز. یس, کہ جس میں ساس بہو کے لیے جینا مشکل بناتی ہے, بہو ساس کے لیے جینا مشکل بناتی ہے, ننس کے ساتھ بھی ایشو ہیں. ہاں, اور یہ بڑا کامن ہے ہمارے پاکستانی کلچر میں. اٹ انکلوڈس فادرز ایز ویل. فادرز بھی, آپ عورتوں کو بار بار ٹارگیٹ نہ کریں, اس میں باقی اصل میں ہمارے کلچر میں یہ مشہور زیادہ نہیں بات. اب ٹھیک ہے, اور پتہ ہے فیملی میں اس لیے زیادہ کیونکہ باہر تو ہر بندہ اچھا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے. فرینڈ سرکل میں یوزلی یہ چیز ہوتی ہے, ٹاکسیسٹی ہوتی ہے, لیکن فیملیز میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں زیادہ ہوتی ہے. اور وہ ہمارا جو یہ سب کانٹینٹ کا کلچر ہے نا, یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کلچر ہے. تو جتنا آپ کا انٹریکشن زیادہ, جتنا برتن قریب پڑیں گے اتنا ٹکرائیں گے بھی صحیح آپس میں. یار یہ جو پیٹریارکی کا کانسیپٹ ہے, اس میں یہ چیز دیکھنے کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو ایک مرد ہوتا ہے گھر کا, جو کہ سب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, وہ یوزلی ٹاکسک, کم از کم موویز میں یہ ڈپکشن دی جاتی ہے ہماری سوسائٹی کی, کہ جو ان پڑھ فیملیز ہیں, جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بڑی بڑی فیملیز ہیں, اکٹھے سارے رہ رہے ہیں, اس میں جو دادا جان ہیں یا جو سب سے بڑے فرد ہیں گھر کے, جو سب چیزیں چلاتے ہیں گھر میں, ان کا حکم چلتا ہے, تو ہی از یوزلی شون ایز somebody who's toxic. اچھا ویسے ریالٹی از فار اوے فرام دس. ریالٹی از ڈفرنٹ برو. ویسے ہم جو یوزلی گھر کے جو مرد ہوتا ہے نا, اچھا ویسے دیکھا جائے کچھ غلطیاں مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں, جیسے اینگر ایشوز مردوں میں ہوتے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے, لیکن ٹاکسیسٹی اور سیاست مردوں میں اتنی ہوتی ہے جتنی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. اب جیسے کہتے ہیں کہ ہم کیوں یوزلی ساس بہو کے اکثر ڈرامے کیوں بنے ہوتے ہیں, یا ان کا, کیونکہ جنرلی ایوریج اگر دیکھا جائے نا, تو یہ چیزیں خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں آپس میں, اس نے مجھے ایسا کیوں کہا, اس نے ایسا کیوں دیکھا, اور سارا. مردوں میں تھوڑا سا یہ ہے کہ غصہ زیادہ ہوتا ہے, وہ کسی کو سنا دی اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا. مرد اصل میں اپنا جو ایشو ہوتا ہے نا, وہ غصے کی فارم میں اظہار کر کے نکال رہا ہوتا ہے. عورتیں اکثر وہ اندر رکھ کے وہ پھر رائٹ لیفٹ شیئرنگ, اور اس کے اندر معاف کرے غیبت, یہ چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ پالیٹکس ٹائپ چیز کی طرف زیادہ تھوڑا سا سائڈ نوٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو واقعی موویز وغیرہ میں, ڈراماز میں ڈپکشن ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کی, ڈو یو تھنک اٹس ریئل؟ برو میں سمجھتا ہوں وہ ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے. اچھا وہ کچھ روٹن ایگز پکڑتے ہیں اور انہیں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ مین اسٹریم ایسا ہی ہوتا ہے گھرانے میں, حالانکہ گھرانے میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہماری فیملیز جو رورل خاص طور پہ ہیں وہ بہت ٹاکسک دکھائی جاتی ہیں جان بوجھ کے, رائٹ؟ یار میں اصل میں ریسنٹلی تو ڈرامے دیکھے نہیں بڑے عرصے سے, تو ابھی لیٹسٹ ڈرامہ کا تو نہیں مجھے پتا کہ کیا ہے, لیکن آئی تھنک پرانے جو جس میں دکھاتے تھے ٹپیکل ایک نارمل, سارے رورل تو نہیں لیکن ایون شہری فیملیز کو بھی, تو اس میں جو جنیرک سی چیز تھیمز دکھا رہے تھے, تو کچھ اوبیسلی ریئل ہوتی ہے, بٹ اوبیسلی دے میڈ ایک ڈرامہ بنانا ہے, اس کو ایکسائٹنگ چیزیں ایڈ بھی کرتے تھے, ایکسٹرا مرچ مسالے بھی, بٹ ابھی لیٹسٹ کا تو ہیو نو آئیڈیا کیا چل رہا ہے. اتنا پریویلنٹ نہیں ہے, اتنا ہر گھر میں نہیں ہے جیسا دکھایا جاتا ہے ہر گھر میں ہے, لیکن کچھ کیسز میں اتنے اور اس سے ورس بھی ہوتے ہیں. انفیکٹ میں بتاؤں دکھا کے بھی نا وہ اس کو نارملائز کر, اتنا دکھایا گیا میرے حال سے, وہ ایک نا ہماری عورتوں میں یہ فیڈ ہو گیا ہے. جیسے ساس بہو کا مسئلہ بھی جو ہے, ساس بہو کا ہی نا, یہ بھی میرے خیال سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, انکلکیٹ کیا گیا ہے. ایکچولی اسپیشلی جوائنٹ فیملی کی جب ہم بات کریں نا, تو ڈیفینیٹلی جب ایک گھر ہے اس میں مدر بھی ہیں اور بیٹے کی وائف بھی ہیں, تب وہ ایک جنرلی جو میڈیا ڈپکٹ کرتا ہے کہ جی اب گھر کا بڑا کون ہوگا, کون فیصلے کرے گا, تو وہ آپ کو پتا کہ آگ لگانے والا میڈیا ہے کہ جی ساس یہ کر رہی ہے اور جو ہے بہو یہ کر رہی ہے, تو بڑی نا انمٹی اور غصہ اور ایک دوسرے سے حسد اس قسم کی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سے زیادہ شادیاں بھی ہیں نا, یہ بھی یہاں پہ وہ پرسیپشن دیا گیا ہماری سوسائٹی میں, وچ از براٹ فرام دی انڈین کلچر بیسکلی, ٹھیک ہے, وہ اسٹار پلس کے ڈراماز اور زی ٹی وی کے وہ دیکھ کے نا وہ چیز زیادہ لگتی ہے. اگر ہیومن ٹریڈ ہو ذرا سوچیں تو عرب ویمن میں اتنا زیادہ کیوں نہیں. بیک ان دا مڈل ایسٹ وہ گورنمنٹ الاؤنسز دیتے ہیں نا, تو یعنی لڑکے والوں کو بھی الاؤنس ملتا ہے اور لڑکی والوں کو بھی ملتا ہے, اور ان کو پرٹیکولرلی ایک پلاٹ ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے, دے کنسٹرکٹ دا ہاؤس, اور ماشاء اللہ آپ عربوں میں یہ دستور ہے برو, یعنی ونس دے آر میرڈ دے ہیو اے سیپریٹ ہاؤس, اینڈ سبحان اللہ. اور یہ آپ کو دیکھیں نا جنرلی سمجھ میں بھی بات یہ آتی ہے کہ جتنا آپ مکس رہتے ہیں نا, ہمارے ایکچولی جو بڑے ہیں نا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ, یعنی اب دیکھیں نا جب آپ کا گھر سپریٹ ہے تو الحمدللہ ہمارے جو فور فادرس ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ رائج ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی کہتے تھے نا کہ اکٹھے رہنے میں ہی برکت زیادہ ہوتی ہے. تو اب دیکھیں نا سبحان اللہ, دیز عربس کی اگر بات کی جائے نا برو, جتنا آپ ایک ڈسٹنس مینٹین رہتا ہے, ڈیکورم رہتا ہے, پردہ ہے اور حیا کا وہ جو پہلو رہتا ہے نا, آپ کی محبت بھی بڑھتی ہے. اینڈ سبحان اللہ دے انوائٹ ایچ ادرس. اور ہمارے یہاں اب یہاں پہ دیکھیں الٹا کیا ہوتا ہے کہ اس میں صبر کا پہلو زیادہ آ جاتا ہے, یعنی اگر ہم اپنے کلچر کی بات کریں تو اس حساب سے فائنینشلی اسٹرانگ بھی نہیں بندہ ہوتا, تو ڈیفینیٹلی وین دا سن ہی برنگز دا وائف, جب اس کی وائف آ جاتی ہے دین اٹ ہیز ٹو بی مینیجڈ. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ساس ہے, بہو ہے, یا کوئی بھی انڈیویجول ہے گھر کا, ان کو تھوڑا سا نا پیشنس کے ساتھ جو ہے نا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برو یہ نا پرسیپشن کریٹ کی. یس ڈیفینیٹلی. آپ دیکھیں نا کلچرز میں ڈفرینس کیوں ہیں, کیونکہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے نا, دیکھیں جو فائنینشیل اسپیکٹ ہے نا,
یہ عربوں کے ہاں جیسے ہم جب قطر تھے یاد ہے آپ کو بتایا ادھر بھی یہی سسٹم تھا کہ وہ گھر شہر دے رہے ہیں چیزیں دے رہے ہیں. اب ہمارے ہاں ایک لڑکا ینگ سا ہے اگر وہ جلدی شادی کرنا, ایک تو لیٹ شادی بھی اس لیے ہوتی ہے کہ سیٹل نہیں ہوا جی, فائنینشلی سیٹل نہیں ہوا. اب وہاں پہ کہہ رہے ہیں جلدی شادی کرنا ہے تو کریں, آپ کو بیسک چیزیں دے دی جائیں گی. یہاں پہ اب ایک 22 سال کا لڑکا نہ گھر ہے نہ کچھ افورڈ ہی نہیں کرتا, ہی ہیز ٹو اسٹے ان ہز فادرز ہاؤس. لیکن یہ بہرحال ایک آبسٹرکشن ضرور ہوتی ہے, آبسٹیکل ضرور ہوتی ہے, لیکن مین جو پرابلم ہوتا ہے نا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلی شادی ایک شادی کر چکے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ وائف کو میں کیسے ٹیکل کروں گا یا وائف کے خاندان کو کیسے ٹیکل کروں گا. مین جو چیز ہے وہ یہ ہے. اچھا خیر میڈیا نے خیر بہت رول پلے کیا اس میں ٹاکسسٹی میں, کہ اتنا شو ایون یو نو وین یو اسپریڈ این ایول فار دا سیک آف اویئرنیس, ایول پھیلتی ہے, وہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. سو ہاں ایگزیکٹلی, اگر اسپیشلی اس میں آپ جو بری چیز ہے اس کو گلوریفائی کریں نا, اصل میں امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے آپ اویئرنیس کے لیے برائی دکھا سکتے ہیں ایک حد تک, لیکن اس میں آپ برائی کو گلوریفائی نہ کریں, برائی کو برائی دکھائیں, ویلن کو ہیرو مت بنائیں. ہوتا یوں ہے, ہوتا الٹ ہے کہ وہ جو برا شخص ہوتا ہے اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, برے ایکٹ کو یہ نہیں دکھایا جاتا کہ آخر میں اس کو سزا ملی. اس کے ساتھ ساتھ برو اگر کوئی مثال کے طور پہ ہم میڈیا کی بات کر ہی رہے ہیں, اگر آپ کوئی بری پکچر دکھاتے ہیں نا کہ سوسائٹی کی, تو آپ اچھی پکچر بھی دکھائیں اور بتائیں کہ اس طرح ہونا چاہیے. دونوں آپ پروز اینڈ کونز رکھیں, یا آپ صرف برا وہ اثر دکھا دیتے ہیں تو یہ پرسیپشن نہیں ملتا کہ جی پوری سوسائٹی شاید اسی پرابلم میں بڑی ایگزامپل جو ہے نا وہ مولوی کا تصور ہے. اٹ از ان فرنٹ آف آل آف اس. مطلب مولوی کا تصور اگر آپ کسی کامن بندے سے پوچھیں تو وہ کیا ہے, وہ کامن بندے کے لیے نیگیٹو ہے, کیونکہ ہمیشہ اس کو نیگیٹو ہی دکھایا گیا. نا وی آر ناٹ سیئنگ کہ نیگیٹو نہیں ہے, نیگیٹیوٹی تو ہر مدرس میں بھی نیگیٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے, مدرس کے رول میں, فادر کے رول میں بھی ہے, ہر رول میں نیگیٹیوٹی تو پائی جاتی ہے, لیکن اس کیریکٹر کو کلی طور پہ وہ دکھا دینا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہپوکریسی ہے. ہمیں نا میڈیا کے رول کو بھی سمجھنا ہوگا کہ میڈیا کا رول اخلاقیات سکھانا نہیں ہے, انفارچونیٹلی اپنی ریٹنگ بڑھانا, پیسے کمانا ہے برو. دے آر ناٹ یعنی دے آر ناٹ ٹیچنگ اس سارا کہ اس کے بعد اللہ کے امین فرمایا کہ ایسے کرو, ایسے ڈیل کرو. اسٹوری سیلز, اسپائس سیلز, نیگیٹیوٹی سیلز. لیکن اصل میں اس میں پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا ڈیفیکلٹ سے بن جاتا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو تو انفلوئنس ہو رہے ہیں وہ. مطلب آپ ہالی ووڈ بالی ووڈ اٹھا لیں, بالی ووڈ میں تو بلکہ مجھے یاد ہے جب بھی وہ ولن کے ساتھ کوئی چھوٹو ہوتا تو اس نے داڑھی اور ہوتی تھی, ٹوپی پہنائی ہوتی تھی, نام ان کا امجد صاحب رکھ دیا ہوتا تھا, تو وہ ولن کا وہ ہوتا تھا, ڈرگ ڈیلر وہ ہوگا, وہ پے ٹی ایم والا کام وہ کرتا ہوگا, ادھر سے ادھر پہنچاتا ہوگا. مطلب اس طرح کے نیگیٹو رولس ایون ہم ہالی ووڈ میں بھی دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی جس کو ایک ٹائم تھا بلیکس کو دکھاتے تھے, پھر انہوں نے 9/11 کے ٹائم میں مسلمانوں کو دکھانا, ٹیررسٹ دکھانا, تو یہ تو چل رہا ہے. ہمارے یہاں بھی اگین ساس بہو ریلیٹڈ چیزیں آ جائیں, یا ایون میں نے نوٹ کیا کہ ریسنٹلی جو آپ یاد کریں گلوریفیکیشن کی, بدتمیزی کو اور ایگریسو بیہیویئر کو, اپنے رائٹس کو لینے کے لیے کچھ بھی بول دینا, لیکن کسی کو بے عزت کر دینا, کسی کو نیچے دکھا دینا, اس کو گلوریفائی دکھایا جا رہا ہے. اور ہمارے یوتھ میں یہ چیز بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے لوگ کی, کہ یار میں نا اگر کسی کو چپ کرا دوں گا نا, دیٹ مینس کہ میں بہت بڑی چیز ہوں, چاہے اس میں نے اس کو گالی دی ہے, چاہے میں نے اس کو انسلٹ کیا, چاہے میں نے اس کو ڈیگریڈ کر دیا. اٹس آل اباؤٹ وننگ دی آرگیومنٹ. اس میں نا دونوں سائڈ پہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایکچولی دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو بزرگوں کو خیر و عافیت میں رکھیں. وہ بھی ظاہر بات ہے ایک مائنڈ سیٹ سے وہ بھی پلے بڑے, وہاں سے آئے, ان کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا برو. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی مدر فار انسٹنس, پہلے یہ بڑا کامن تھا کہ جی گھر میں اگر بہو آئی ہے, شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ, ساس کا بھی خیال رکھنا ہے اور سسر کا بھی خیال رکھنا ہے, گھر کی صفائی سارا, اور وہ کرتی تھیں ماشاء اللہ. دے ہیڈ دس اسٹرینتھ, آئی ڈونٹ نو سبحان اللہ, جو ہماری مائیں تھی ان کے اندر اسٹرینتھ تھی. بٹ ناؤ اف یو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے, تو سبحان اللہ آج کل کی جو جو لڑکیاں ہیں, اب وہ سبحان اللہ اپنے آپ کو, اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بچوں کو انہیں کو اچھی طریقے سے سنبھال لیں اور سمجھا لیں, کیٹر کر لینا. تو آئی تھنک دس از اے ویری آئی تھنک دا جاب وڈ بی ڈن. برو دی فلپ سائڈ آف دا کوائن بھی دیکھیں اس میں آپ, آج کل کے مرد ہی مرد نہیں رہے. ڈیفینیٹلی برو, ہمارے فادرز ممیز بوائے ہیں برو. میں بیگم سے ریکویسٹ کی کہ میں وہاں سے پوچھ لوں, میں اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک ڈیسیژنز یور سیلف,
اور آپ مین آف دا ہاؤس نہیں ہو, آپ میں رجولہ والا کانسیپٹ نہیں ہے, یو شوڈ ناٹ گیٹ میریڈ ایٹ آل. That's why our fathers, سبحان اللہ, ابھی تک گلوبل موومنٹ ہی یہ چل رہی ہے bro. مرد کی مردانگی کو کم سے کم کرتے جاؤ اور عورت کو مرد بناتے جاؤ. This is happening. وہ ایک عجیب سا چکر بن جائے گا نا, مرد نہیں رہے گا, عورت نہیں رہے گی. اور برو اسلامک فیمنزم جو ہے نا, یعنی کچھ جو حجابی اور نقابی جو فیمنسٹ ہیں, دے وانٹ اے 50-50 اسپلٹ. چاہے وہ پیسہ جتنا آ رہا ہے 50 آپ کا 50 میرا, چاہے وہ رائٹس ہے, چاہے وہ ویکیشنس پہ جانا ہے 50 آپ کے 50 میرا, ہر چیز میں 50-50. اینڈ دین سنس دیر اسلامک دے وانٹ, جو اسلام نے وومن کو رول اور وہ ایک حق دی ہے وہ بھی ساتھ دیتی ہیں. تو پریشان ہوں کہ ایون یو کے میں اور باہر کے ملکوں میں نا, مطلب اتنا عجیب معاملہ ہو چکا ہے کہ پریکٹسنگ لوگ بھی جو ہے نا, دے فیل کہ یار ہاں مطلب یہ نا اس طریقے سے 50-50 آلموسٹ چلنا ہے, مرد اور عورت دونوں کام کریں, دونوں مل کے گھر کی چیزیں بھی کریں, دونوں بچوں, مطلب وہ جو 50-50 والا لائف اسٹائل جو گورو نے کیا, جو کہ بہت ہی امپریکٹیکل ہے, مطلب ایک پاسبل ہی نہیں. اس میں بیچاری عورت ایک تو زیادہ پستی ہے کیونکہ نیچرلی اس کی محبت ود دا کڈس زیادہ ہوتی ہے, اور وہ سفر ایونچولی زیادہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اصل میں ایک اور ریزن بھی ہے کہ دے وانٹ کہ بچوں کی پرورش اور خیال رکھنا ماں باپ نہ کریں, گورنمنٹ کرے, ڈے کیئر کریں اسے, اور گورنمنٹ شوڈ ٹیک کیئر آف دا کڈس, کیونکہ گورنمنٹ ہر بندے پہ اسٹرانگ کنٹرول رکھنا چاہیے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم دوبارہ ڈیٹیل میں ضرور بات کریں گے. ایک بار سوال پوچھوں آپ لوگوں سے برو, یہ بتائیں کہ ٹاکسک بندہ ہوتا ہے وہ انٹینشنلی ٹاکسک ہوتا ہے, یا وہ اس کے لائف کے پیٹرنز یا لائف کے انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتا تو اچھا ہے لیکن وہ ٹاکسک بنا ہوا ہوتا ہے, یا وہ جان بوجھ کہتا ہے نہیں مجھے اس کی زندگی تباہ کرنی ہے. مائنڈ میں تو کچھ ہوتا ہے نا برو, بیک آف یور مائنڈ کچھ نہ کچھ ہے, تو آپ وہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میرے خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ چائلڈہڈ ٹراما سے آپ کا مزاج ہی وہ بن جاتا ہے, لیکن ایوری باڈی از ایکسپوز ٹو ڈفرنٹ کائنڈ آف نیگیٹو ایکسپوجرس. ٹھیک ہے, اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا مزاج کیسا ہے, کہ آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہو. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں. کسی نے آپ کو فار ایگزامپل غلط کٹ مار دیا ڈرائیونگ کے دوران, آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہو؟ ناؤ یو وڈ ہیو ڈفرنٹ ایگزامپلس. اچھا, آپ نے جو سوال کیا نا اس میں آئی تھنک 2 ٹائپ آف لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو کہ کسی ایک پرٹیکولر بندے کے ساتھ خالی ٹاکسک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ دے جنرلی ویری نائس بٹ ود دے ہیو دس کوئی دل کا مسئلہ نا, یا کوئی ہیٹریڈ ٹائپ چیز ہے, یا ڈس لائک ہے, ہیٹریڈ سے تھوڑا کم, ٹورڈ سمبڈی ایلس. تو یہ جنرلی بندہ ٹھیک ہے, تو یہ از سم تھنگ ایلس. ایک ہے جو بندہ جنرلی نیگیٹو ہے, جیسے ہوتا ہے نا کہ کیڑے نکالنے والے نہیں ہوتے, ہر چیز میں نقص نکال رہا ہے ایک بندہ, اس کو ہر چیز میں نیگیٹو, جہاں جائے گا اس میں کہ یار یہ یہاں یہ مسئلہ ہے, فلانے میں مسئلہ ہے, فلانے میں یہ, دس از سم تھنگ ایلس. یہ کسی ایک کے خلاف, انڈیویجول کے خلاف نہیں, اس کو ہر انڈیویجول میں کوئی نہ کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے, بٹ وہ ہیٹریڈ کے لیول پہ نہیں جا رہا ہوتا. دس از اگین آئی تھنک جو کہ ٹرینڈ ہے, بالکل, جو بچپن سے نا کسی انوائرمنٹ میں رہا ہے نا, جدھر ہر وقت نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا بہت زیادہ, اس کی عادت بن گئی. اس کو میں نے چینج کروں گا اس لحاظ سے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچی ہو, اس نے دیکھا ہو کہ میری مدر کے ساتھ نا میری یعنی جو میری گرینڈ مدر ہیں انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا, وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. اب یہ جو بچی جو اس کی پرورش ہو رہی ہے نا, اب اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے, کل کو ڈیفینیٹلی اس نے بھی ایک نہ ایک دن گرینڈ مدر بننا ہے. اب وہ سائیکل میں دوبارہ کنٹینیو کرتی کہ میں بھی آنے والی جو لڑکی ہوگی, عورت ہوگی, اس کے ساتھ ایسے ہی کروں گی. اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ پورا ایک پرٹیکولر بندے کے ساتھ, کہ اب اس ایک خاتون نے آنا گھر میں نے اس کو پری ایزیوم کر لیا, آئی ہیو ٹو ڈیل ود ہر لائک دس ایز مائی موم واز ڈیلٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چین کو بریک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے انسان کی. وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ وہ کس طرح بنتی ہے. ایک تو جینس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, جیسے آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں, اور دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اپ برنگنگ ہوتی ہے جو انوائرمنٹ کا بیسیکلی حصہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کے اس کو بناتی ہیں. تو لوگ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو چینج کیا جا سکتا ہے بالکل ایک کانشیس ایفرٹ کے ساتھ, اپنے نالج میں اضافہ کرنے کے ساتھ, ایتھکس اور مورلز جو ہیں وہ سیکھنے کے ساتھ. آئی تھنک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ سولوشنز ناؤ. دیکھیں پرابلم تو ایگزسٹ کر رہی ہے اور یہ گھروں کو تباہ بھی کر رہی ہے. سو دیر آر 2 kind of problems basically. Being toxic yourself, کہ آپ خود ٹاکسیسٹی ایکسپیرینس کرتے ہو اینڈ پیپل تھنک یو آر ٹاکسک. ٹھیک ہے, اپنے آپ پہ اس طرح سے کام کرنا. اینڈ وین somebody else is toxic with you, how do you respond to them? اس کو میں اگر ایک چیز یعنی سمجھنے کے لیے بھی, جو آپ کے ذہن میں ایک پیٹرن بنا ہوا ہے نا, اس کو انفالو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سب سے پہلا کسی بھی فلاسفی سے, کسی بھی سائنس سے
کسی ویلیو سسٹم سے اپنے آپ کو جوڑ دینا, ٹھیک ہے, جو آپ کے ذہن میں ایک تھاٹ پیٹرن بنا ہوا ہے اور سب بنا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر وہ جو تھاٹ پیٹرن ہے اس کو جسٹیفائی کرے پبلک اپروول, یعنی پبلک کی ایکسیپٹنس مل جائے اس کو, اور دوسرا گورنمنٹ بھی, یعنی فار ایگزامپل آپ کو ہر جگہ وہ شو کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کا تھاٹ پیٹرن ہے وہ ٹھیک ہے, یو آر تھنکنگ رائٹ, دین اس کو ویلیو سسٹم بھی اور کسی سائنس سے جوڑنا بھی, یو ڈونٹ ہیو دیٹ کریج ٹو انفالو دیٹ ٹرینڈ unless you know that value system a lot. میں سمجھتا ہوں کہ unless you believe in another value system which is known as لا الہ, That's the value system I'm talking about. ہاں, basically. کیونکہ وہ جو سائنس ہے نا, وہ بیسکلی فلاسفی جو بھی ہے, اس سے آپ وہ تب بھی نا آپ کو اس سے نہیں نکال سکتی unless you connect yourself with the creator, Okay. جو کہ آپ کو ڈیوائن ریولیشن کے ذریعے, ہمیں بھی بہت سارے مسائل تھے نا. اسلام کا نا ایک ہمارا ایک سسٹم ہے جو ویلیو سسٹم ہے, بلیف سسٹم ہے اسلام کا. ہمارا ایونچوئل گول ہر بندے کا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کے مطابق اپنے سارے تھاٹ پیٹرن, سارے بیہیویئر, سارے یہ گورن کرے گا. ٹھیک ہے, ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی اور سسٹم چل رہا ہے جو آپ نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے, رائٹ لیفٹ, معاشرے میں وہ چیز کامن ہو چکی ہوئی ہے نا, اور وہ اس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کرتا, ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے ریزنس جسٹیفائی کرنے کی, اور وہ آگے سے ہو بھی رہا ہوتا ہے اور ہم اس طرف نہیں آ پا رہے ہوتے. آئی تھنک اس میں جو آپ نے بات کی تھی نیچر, وہ جو انوائرمنٹ کی, سائیکالوجی میں بڑی ڈبیٹ ہے نا نیچر اور نرچر کی, کہ یار بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ نیچر پہ کتنا ہوتا ہے اور نرچر کتنا کیا جاتا ہے, واٹس ان میں سے زیادہ انفلوئنس کون کرتا ہے. اینڈ دونوں سائڈس کے بڑے بڑے دلائل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نیچر ہی سارا, انفیکٹ یہ وہ ٹاپک LGBT کی طرف چلے جائے گا, وہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کا یہ سوشلائز کرتے ہیں جی آپ عورتوں کو, جو فیمینن بیہیویئر ہے یہ آپ لوگوں نے سارا نرچر کیا ہوا ہے, یہ نیچر کچھ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں فطری طور پہ عورت کے اندر فیمینن چیزیں ہوتی ہیں, مرد کے اندر میسکولن چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ خیر ایک لمبی ڈبیٹ ہے, لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی جس کے اندر اپنے اندر کو لگ رہا ہے نا میرے اندر کوئی ٹاکسک بیہیویئر ہے, کوئی چیز اگر لگ رہی ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, تو وہ جو ویلیو سسٹم ہے اس کے ساتھ جڑا ہونا پھر تو بہت امپورٹنٹ ہے نا. اور میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو بچپن میں انہیں کزنز نے اگنور کیا, پیرنٹس نے اگنور کیا, اچھی اچھی جگہوں پہ نہیں لے گئے, ان کو فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ ہوا, اور جب وہ بڑے ہوئے ان کے اندر یہ چیز شدت سے پائی گئی کہ مجھے کیوں نہیں یہاں پہ بلایا, مجھے کیوں نہیں, وائی آئی ایم ناٹ پارٹ آف دس. وہ اور میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جتنے فار ایگزامپل پیرنٹس نے ان کو ہمیشہ ٹانٹ کیا, ہمیشہ ڈانٹا, ہمیشہ وہ کیا, ٹھیک ہے, اب جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کو ٹانٹ کرنا برداشت نہیں ہوتا کسی سے, یعنی کوئی میری اصلاح کرے ان کو برداشت نہیں ہوتا. اسی طرح یار یہ کہ جو پیرنٹس بچوں کا, انفیکٹ ہم جو ابھی بات کر رہے تھے, بچوں کو جو بہت پیمپر کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں, ذمہ داریاں نہیں دے رہے ہوتے, ان کو محنت کرنا یا ذمہ داری ان پہ آتی ہے, ان سے ہینڈل ہی نہیں کی جا رہی ہوتی. سو یہ بہت, یہ تو وہ پرابلم ہے ہی ہے. لیکن اس میں نا جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی تو کریں کہاں سے ہے. اینڈ سم ٹائمز جو چائلڈ ہوڈ ٹراماز ہوتے ہیں نا, ایون اس کے لیے آپ کو بڑی تھیراپیز چاہیے ہوتی ہیں. بالکل, اٹ ڈزنٹ ہیپن کہ اچھا یار میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا میرا غصے کا مسئلہ, یا میرا مجھ سے یہ فلان چیز برداشت نہیں ہوتی, تو یہ اگلے دن میں چلو ذہن سے خود ہی ٹھیک کر لوں. یار پہلا اسٹیپ ہے تو یہی نا پھر بھی کہ کانشیسلی آئیڈینٹیفائی کرنا اور ایکنالج کرنا کہ ہاں ایک یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے, چاہے وہ میرے اپنے اندر ہی ہے. مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے جو برا ہے شخص وہ جھگڑالو ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھگڑالو, لڑنے والا, یہ کیا ہے, یہ ٹاکسک بندہ ہی ہے نا, جو بات پہ آپ سے لڑتا ہے. تو اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے نا بات, مثال کے طور پہ آپ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ کی بحث ہو رہی ہے, اس بندے کا اپنا ظرف ہے, وہ گالیاں دے رہا ہے, اونچی بول رہا ہے, جیسے مرضی بول رہا ہے, you know what matters is how do you react to that person. یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو یہی بات آتی ہے نا جو اس پہ سمجھنا بھی, مجھے جو چیز ایک لوگوں میں یعنی ہیلپ کرتی ہے نا, جو لوگوں کو دیکھا ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو, وہ یہ کہ when somebody is behaving in any way shape or form, when you get to know کہ he is behaving because of that very reason, you then understand کہ اچھا یہ اس لیے ایسا بہیو کرتا ہے, اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا, ٹراما سے گزرا تھا, یا آپ ایمپتھی والے اینگل سے آتے ہو. بالکل, آپ اس کو مزید ٹائم دیتے ہو, آپ اس کو مزید دیتے ہو. اچھا he or she is, even for example فیملیز میں بھی اگر فادر کو ایک چیز ٹریگر کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فار ایگزامپل نیچر ہی ایسی ہے, ان کو آرمی میں ٹریننگ کی گئی ہے فار ایگزامپل, اب جیسے میرے فادر آرمی میں ہیں, ہی از ویری پرٹیکولر اباؤٹ ٹائمنگس, تو آئی نیڈ ٹو میک شیور کہ میں ٹائمنگ کے حوالے سے انٹیکٹ ہوں, مجھے ٹائمنگ کے حوالے سے نا وہ ان کو تنگ نہیں کرنا, ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. یہ پھر بیہیویئر تو ہمارا سوسائٹی میں نارمل ہونا چاہیے, ایمپتھی والا, ود ایوری ون, کہ ہم اگر کسی کوئی ایک بیہیویئر ہمیں ملتا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ بندے کی پرابلی نیچر ایسی ہے, یا مے بی ہی از گوئنگ تھرو سم ٹف ٹائم, یہ چیز ہے نا. حالانکہ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں تو رائج کچھ ہو رہا ہے, پتھر کا جواب اینٹ سے, ٹھیک ہے,
دس از کہ جب تک آپ نے اس کو بجا کے سمجھا نہیں نہ دیا تب تک آپ جیتے نہیں ہو. اور برو چاہے ایک بندہ ویسے بھی نا جتنا بھی برا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اللہ کی, میں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا, گھر آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اللہ کی نظر میں بہت شر والا ہے. لیکن جب وہ آئے تو بڑے عزت رسپیکٹ سے ملے اور ان کو کیا. تو امہات المومنین سے ایک نے پوچھا کہ آپ نے یا رسول اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا بٹ یو ڈیلٹ ہم ویری نائسلی, تو یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص یعنی بہت برا ہے جس کے شر سے بچنے کی وجہ سے لوگ اسے اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے اسے. لیکن فار ایگزامپل سم پیپل ریسپیکٹ سم بیکاز آف ان کے شر سے بچنے کے لیے, تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے رسپیکٹ کرنا ہے اور وہ سب کرنا ہے. بٹ دیر آر پیپل, اللہ کے نبی کے دور میں ایسے لوگ تھے جن میں شر تھا, بہت غالب تھا, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار یہ بندہ ہے, آپ نے بھی اس کے ساتھ وہ نتھی نہیں ہو جانا کہ ٹھیک ہے تم بھی برے ہو تو ہم بھی برے ہیں. پھر ہمارے یہاں تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے کہ جی میں نیچے کیسے ہوگا, یہ بندہ میرے سے اوپر کیسے ہو گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے بتایا نا کہ لا الہ الا اللہ دس از دی سولوشن. جتنا آپ اپنے دین کو سمجھتے ہو نا آپ کے اندر فوربیرنس بھی آ جاتی ہے. وہ ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ وہ ایک الاشج ایک جو ہے تھے بندے تھے, تو وہ لیڈر تھے اپنے قبیلے کے. وہ آتے ہیں رسول اللہ سے ملنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کے پیچھے ان کے وہ یعنی باقی قبیلے والے بھی تھے. ہوتا کیا ہے کہ ان کے جو باقی بندے تھے وہ بڑی جلدی سے چلے گئے ملنے کے لیے اللہ کے نبی سے, اور جو لیڈر ہے وہ تو ادھر ہی رہ گیا, اونٹ ان کے ساتھ سارے. تو اب اس شخص نے کیا کیا, آرام سے اترا, یہ نہیں کہ شور مچایا کدھر جا رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, آرام سے سارے اونٹوں کو باندھا اور پھر اپنے آپ یعنی کپڑے چینج کیے, اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا کے جب آ رہے تھے نا تو رسول اللہ نے دور سے دیکھ لیا ان کو, اور پھر ان کو دیکھا کہ کہا کہ ان نفی کا خصلتین, کہ آپ کے اندر دو ایسی کیریکٹرسٹکس ہیں, اللہ تعالیٰ کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, یعنی الحلم والانات. یو ہیو فوربیرنس ان یو, اور انات یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے. انات کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ان دا فٹ آف ریج ہو نا, غصے کی حالت میں ہو یا حسد اس کے اندر وہ ٹریگر کر رہا ہو, بندہ اپنے مائنڈ کو آف مت کرے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ حسد میں ہے یا غصے میں ہے, بندہ اپنی زبان سے برے کلمات تبھی نکالتا جب اس کا مائنڈ شٹ آف ہوا ہوتا ہے. دین اینڈ اونلی دین یو نو پیپل دے ڈائیورس دیئر وائفز اور بہت کچھ کر جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں کیا زبردست یعنی کوالٹیز ہیں کہ اس کے اندر فوربیرنس تھی اس شخص کے اندر, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نا بردباری, یعنی بندے کی اگر کوئی اف پرسن از گیونگ یو اے پنچ فار انسٹنس, آپ کے اندر اتنا حلم ہونا چاہیے کہ آپ برداشت کریں. I don't have to reply accordingly, کیونکہ جیسے ہم نے کہا نا کہ ہر بندے کا اپنا ظرف ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مائنڈ کو کبھی بھی شٹ آف نہ ہونے دیں. دا مومنٹ دا مائنڈ از شٹ آف, پھر آپ ظاہری بات ہے پھر آپ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ چڑھ کے اس کو آپ جواب دیں گے. سب سے آسان اور بڑا طریقہ ٹو اسٹارٹ آف پتہ کیا ہے, جسٹ ٹیک یور ٹائم, اسٹے کوائٹ, یو ہیو پلینٹی آف ٹائم. جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں نا آپ لیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے نا رسپونڈ. اینڈ دس ول ہیپن. سی اگر اف وی آر سیئنگ کہ بندے کے اندر فوربیرنس ہونے چاہیے, دیکھیے ہمیں یہ تو الحمد للہ جسٹ فار فور آف اس فار ایگزامپل, اگر ہمارے لیے یہ چیز نہیں پتہ چل گئی ہے کہ جی دو ایسی کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں, فوربیرنس اور الانات, تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کریں ان کوالٹیز کی وجہ سے. ان چیزوں کو ہم اپنے اندر لے کے آنے کی کوشش کریں. اینڈ دین اگین دا سلف یوز ٹو سے کہ یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ابھی میں نے سن لی ہے, آپ نے سن لی اور ایک دم ہی ہم اپنے آپ کو ری پروگرام کر دیں گے اور آج کی. نو, یہ آپ کا ہو سکتا ہے کئی بندوں کے لیے لائف لانگ اسٹرگل ہو جائے. جیسے آتا ہے نا انما العلم بالتعلم, انما الحلم بالتحلم, فوربیرنس پریکٹس کرنے سے ہی آتی ہے. انما الصبر بالتصبر, صبر یعنی جب آپ پریکٹس کرتے ہیں نا پیشنس, تبھی آپ کو جو ہے آئے گا. ہو سکتا ہے کہ ابھی کسی آپ کو دو باتیں کسی نے سنا دی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ جواب دے دو گے لیکن یو ول فیل بیڈ اباؤٹ اٹ کہ یار میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اور اس کی بڑی اچھی پریکٹس نا آپ اپنے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کیسے کہ وین یو آر ان اے اسٹریسفل سچویشن نا اور آپ ایجیٹیٹ ہو رہے ہو, تو یو پریکٹس اٹ ود یور سیلف, دین اٹس بٹوین یور کانشیس مائنڈ اینڈ یور سب کانشیس مائنڈ. آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ اسٹریسفل ہے, ایجیٹیٹڈ ہے, اور وہ اوور رائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے کانشیس مائنڈ کو. کیونکہ برو دس تھنگ ہیلپس ا لاٹ, بیکاز یو نو آئی سم ٹائمز گیٹ سم میسیجز کہ کہیں ایسی سچویشن ہوتی ہے وہاں پہ ایک ٹوٹل بیریئر ہوتا ہے, آپ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دیر از اے سسٹر فار انسٹنس, وہ اپنی گرینڈ جو ان کی ساس ہیں اچھا برتاؤ بھی کرتی ہیں, ایوری تھنگ از فائن, لیکن ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی بھی ریلیکسیشن مل ہی نہیں رہی,
وہاں پہ کوئی سافٹ کارنر ہے ہی نہیں. Now this sister is saying کہ اب جی میں what should I do next, how should I control myself. تو بات وہی آتی ہے کہ یہ دو چیزیں بہت ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ایک لفظ بھی آپ کو چبھتا ہے نا, انشاءاللہ الرحمن آپ اپنی پوری کوشش کریں اینڈ یو ول بی ریوارڈیڈ فار دیٹ. اور آپ انشاءاللہ اپنا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ یعنی شر کو خیر سے بدلیں. وہ جیسے وہ آتا ہے نا ادفع باللتی ہی احسن, کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, جو برائی ہے اور اچھائی کبھی بھی ایکول نہیں ہو سکتے. Isn't this the case? اور ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے سائڈ پہ کریں کہ ہوگا کیا, یعنی اچھائی سے کریں, ہوگا کیا کہ جو آپ کا جو یہ تو یعنی ایکسٹریم ایگزامپل ہے نا, جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا جو ہے یعنی دوست بن جائے گا, ولی حمیم بن جائے گا, ولی حمیم. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. ہمیں ویسے بھی نا اس سچویشن میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا نا. اور مجھے بلکہ یاد آ گیا, میں ضیاء بھی ایک دفعہ کہتے ہیں جس کو جتنی مشکل مل رہی ہے نا, تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ڈالی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں اس لیے کسی کو مشکل سانس مل رہی تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تگڑی عورت ہے. کسی کو بہت ہی اچھی سانس مل گئی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ خاص کوالٹی تھی نہیں. اب وہ یہ جو کانسیپٹ بھی ہے نا ساتھ ساتھ کہ آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے اس کو آپ کہیں نہ کہیں جا کے نکال دو. گو ٹو فارسٹ اور سی شور اور اکیلے جا کے چیخو اور چلاؤ اور وہ کرو, یا پھر گیٹ اے پنچنگ بیگ اور اس کو مارنا شروع کر دو. دس از ناٹ دا رائٹ کانسیپٹ, کیونکہ صبر کرنے سے صبر آتا ہے. اور اگر ایک انسان فار ایگزامپل صبر کو کسی ایسی جگہ پہ نکال رہا ہے نا جہاں پہ اس کے لیے نکالنا آسان ہے, فار ایگزامپل پنچنگ بیگ ہے وہ سارا ہے, تو پھر اپنے وہ باس کی مار اور ڈانٹ کو یا بلی کرنے کو اپنے بچوں پہ نکال لے گا یا اپنی وائف پہ نکالے گا, بیکاز اس کو کہیں نہ کہیں نکالنا ہے. سو طریقہ یہ ہے. اور ایون حدیث میں ایک کمال کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوجود استطاعت کے کہ وہ غصہ نکال دے, فار ایگزامپل کوئی ایسا شخص ہے نا جس پہ آپ غصہ نکال سکتے ہو, آپ کے بچے ہیں, آپ کے ماتحت لوگ ہیں, اچھا باس پہ تو نہیں نکال سکتے, ٹھیک ہے, اپنے جونیئرس پہ وہ اپنے غصے کو قابو کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے. آپ کے خانسامے سے غلطی ہو گئی, میڈ سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانیت کے سامنے برو, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین سب ہیں, ان کے سامنے اس بندے کو کال آؤٹ کریں گے اور کہیں گے جتنے بھی حور العین ہے نا, بڑے آنکھوں والی خوبصورت, ان میں سے تم نے جو مرضی سلیکٹ کرنی ہے کرو. برابر فیمیلز برو ان کے لیے سبحان اللہ ایسے ہوگا ما لا عین راعت ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب بشر. تو یہ چیز نا یعنی کنٹرول کرنا. ایون حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود سبحان اللہ جھگڑا چھوڑ دے گا, اللہ کے نبی نے کہا کہ آئی ول گارنٹی اے پلاٹ ان دا کارنر آف پیراڈائز فار ہم. حق پہ ہونے کے باوجود, یعنی برو لوگ کیوں جھگڑے ہوتے ہیں کہ یار میں تو ٹھیک ہوں نا, میں تو ٹھیک ہوں. آلویز گیو یور سیلف اے چانس کہ یار میں غلط ہو سکتا ہوں, نمبر 1 میں غلط ہو سکتا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ٹھیک بھی ہوں تو مجھے تو جنت میں پلاٹ چاہیے بھائی. اور کہیں نہ کہیں غلطی کا نا ایلیمنٹ ہوتا ہی ہے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ کہ آپ نے بات آپ کی بات ٹھیک, لیکن ہو سکتا ہے اس موقع کی مناسبت شاید آپ نے ٹھیک بات نہ کیا, آپ کے ٹون میں کچھ 19-20 اور دوسرے کا پرسیپشن غلط ہو گیا. اچھا میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر کوئی دو لوگ ہیں, فار ایگزامپل ساس بہو ہی کر لیتے ہیں, اگر فار اوور دا ایئرز کچھ ہوتا ہے نا, ٹونس ادھر سے بھی آئے, دونوں سائڈ سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اگر دل میں کوئی ایسی چیز پیدا ہونا شروع ہوگی یا پیدا ہو گئی ہے ٹورڈز دی ادر پرسن, تو اب اس کو کیسے صاف کیا جائے, اور وہ جو بھی ڈیولپ ہوئی بھی ہے جو کھچاؤ ہے یا ہیٹ ریٹ ہے یا ڈس لائک ہے, ہاؤ ڈو وی گیٹ اٹ, بیکاز اس میں نا ایک چیز جو بڑی نیچرل ہے نا وہ یہ ہے کہ یار بڑے اور چھوٹے نا 2 ڈفرینٹ جنریشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور اکثر 2 ڈفرینٹ اگر پرسنالٹیز بھی ہو جائے تو ڈفرینسز تو رہیں گے. نہ ساس بہو کو چینج کر سکتی ہے, نہ بہو ساس کو چینج کر سکتی ہے, ایون ہسبینڈ نہ وائف کو پوری طرح چینج کر سکتا ہے, نہ وائف. ایک پرسنالٹی نیچرل ڈفرینسز اپنی جگہ, لیکن یہ جو پرابلم ہے نا کہ جو دل میں کوئی بغض رکھ لینا یا حسد رہنا یا کینہ کوئی نفرت آ جائے, دس از ڈینجرس فار بوتھ دا پارٹیز. ان فیکٹ ہاؤ ڈو وی گیٹ ریڈ آف دس تھنگ, اگر ہماری کسی انسان کے لیے ایسی چیزیں آنا جو ہم نے کل بات کی تھی نا, یعنی مائنڈفلنس اور خشوع وغیرہ پہ, جو بندہ برو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ایگو بیچ میں آتی ہے اس کے, کہ میں کیوں جاؤں, غلطی تو اس کی ہے, نہیں میں کیوں جاؤں, غلطی تو اس کی ہے, اور ہی شوڈ سے سوری ٹو می اینڈ شی شوڈ سے سوری ٹو می. ویلیو سسٹم کی طرف جانا چاہیے. ہاں, اور برو جو بندہ ہمبل ہوتا ہے نا اور خشوع والا ہوتا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں نا خشوع صرف نماز کا ایسے تعلق ہے. اے پرسن آف خشوع ہی از دا فرسٹ ٹو سے سوری اینڈ دا لاسٹ ٹو ایکسپیکٹ این اپولوجی. ہی از دا فرسٹ پرسن ٹو
ٹو ریکنسائل اینڈ دا لاسٹ پرسن ٹو بی ایکسپیکٹڈ کہ مجھ سے لوگ آ کے ملیں گے بات کریں گے. اینڈ اے پرسن آف خشوع از اے پرسن وین ہی ٹاکس اباؤٹ ہم سیلف ہی ٹاکس اباؤٹ ویکنیس اور بلٹلنس اور مطلب بالکل کمزوری کے بارے میں بات کرتا ہے. بٹ وین ہی ٹاکس اباؤٹ ادرز ہی ٹاکس اباؤٹ گریٹنس اور کتنا عظیم انسان ہے وہ. یہ چیز آج کل کے دور میں نا برو پتہ کیا ہے, آج کے دور میں ہے کہ میں بڑا ہوں, میری انا ایگو سب سے بڑی بہت بڑی ڈیزیز ہے. بہت بڑی ڈیزیز ہے. میں کہ پرسنل ایگزامپل دوں, ایک بھائی تھے جن سے تھوڑا سا نا یعنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے میری, ٹھیک ہے, اور جب میں نے سوچا نا کہ یار رمضان داخل ہو رہا ہے تو مجھے ان سے لازمی ملنا چاہیے اور سب کچھ, تو مجھے پوری کائنات پہ کسی کا نام ذہن میں نہیں آیا جس سے میری ابھی بالکل 100% بات چیت نہ ہو. الحمدللہ سب سے بہترین تھا, صرف ایک ان کا مجھے ذہن میں نام آیا. برو آئی اسٹریٹ اوے وین ٹو ہیم, میں مسجد میں تھا جب مجھے خیال آیا, اسٹریٹ اوے وین ٹو ہیم, اور شیطان اس کو اتنا بڑا کر کے پیش کرا تھا کہ نہیں ہی شوڈ سے سوری, ہی شوڈ کم ٹو یو, یا پھر کیا 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 ہوگا, کیسے فیس کریں گے دوسرے کو اور سارا, ٹھیک ہے برو. بٹ سبحان اللہ اٹ واز ایزی. سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا برو, شیطان ریٹیلیٹ کرتا ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے تمہارے لیے کرنا, کتنی آکورڈ سچویشن ہو جائے گی, بٹ ونس یو ٹیک اے اسٹیپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آسان ہو جائے گا. اینڈ یو ڈونٹ ڈو اٹ فار ہم, یو ڈو اٹ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر آپ اس کے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے نا, مطلب اس کا اتنا زیادہ ریوارڈ ہے. وہ صلہ رحمی میں ہی آتا ہے نا, بالکل. تو آپ سل من قطعک حدیث ہے نا کہ آپ جوڑو اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کاٹے. تو آپ اگر پہل کرتے ہو تو یو ناٹ ڈوئنگ فار ہم, آپ کے لیے گریٹ ریوارڈ از. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہو نہیں سکتا, آپ اتنا بڑا اسٹیپ لگا, اللہ تعالیٰ اس کے اندر نا معاملات آسان کر دیتا ہے. جو آپ کو لگا نا آکورڈنس ہوگی, مسئلہ ہوگا, یار آپ کسی کے پاس جا کر جوڑنے کی کریں گے نا, انلیس اینڈ انٹل وہ کوئی بہت ہی ٹیڑھا شخص ہے نا جو کہ ریئر ہوتا ہے, اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ معاملہ بڑی آسانی سے نہیں. اگر ہو سکتا ہے کہ اگر معاملہ اس بندے کا دل اگر نہ بھی نرم ہو نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرینتھ اتنی دے دیتے ہیں کہ آپ کا صبر کا لیول الحمدللہ اوپر ہو جاتا ہے, کہ آپ کو سمجھ میں آپ کو نا سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں جو ہے نا کہ کیا سچویشن ہے. اکثر کیسز میں نے دیکھا ہے, یو آر تھنکنگ کہ میں کیا اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوں سوری بولنے کا, میری تو عزت کم ہو جائے, رسپیکٹ. واللہ العظیم برو اکثر کیسز میں دا ون ہو از سیئنگ سوری, اللہ اس کی عزت اس کو بڑھا دے دوسروں کی نظر میں بھی, جس کے سامنے وہ کہتے ہیں. دین تو یہ کہتا ہے نا خیرکم من بدأ السلام, جو سب سے پہلے سلام میں پہل کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. ایک اور جو ہے نا بات آتی ہے کہ اللہ اگر اللہ کے لیے کوئی انسان ہیوملٹی اختیار کرے نا برو, اگر اللہ کی رضا کے لیے, اللہ اس سے عزت میں بڑھا دیتا ہے. آپ نے کتنی زبردست حدیث بھی مینشن کی نا کہ جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود اس بحث کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دیتے ہیں. اس میں ایک اور بڑی چیز ہے نا کہ یہ جو ہم لوگ اکثر نا یہ چیزیں کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اچھا یہ بندہ نا یہ بڑا ٹاکسک بندہ, اس سے بس دور ہی رہو, بات ہی نہ کرو, چیز نہ کرو. اچھا کچھ کیسز میں اگر کوئی دوست ہے ایسا بندہ, اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر رشتے دار ہیں تو یو کانٹ ڈو دس. تو یہ اور کیا کرتے ہیں ہم, اگنور کر کے ہم کہتے ہیں بس چھوڑو, اور دل میں رکھ لیتے ہیں بات. وی ڈونٹ سے اٹ ود دا ٹنگ بٹ دل میں رکھ لیتے ہیں, دس از ناٹ گڈ. ایک ریئلائزیشن میں آپ بتائیے گا, ایک ریئلائزیشن اس میں نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, دوسروں کو نا غلطی کا چانس دینا اپنے ذہن میں, اس سے بھی نا بڑی ہیلپ ہوتی ہے. میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ کوئی بیڈ بیہیویئر کسی کی طرف سے آپ ایکسپیرینس کرتے ہو, تو جب آپ یہ سوچ لیتے ہو نا کہ یار میں بھی غلطی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ویسے مجھ سے نا ڈرائیونگ میں یہ کافی زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کچھ غلط چلا رہا ہو نا, تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھ سے بھی ایسے ہوتا ہے, یو نو. سو یو شوڈ گیو دس روم آف مسٹیک ٹو ایوری ون. اچھا, اف آئی آسک یو گائز دس کویسچن کہ لیٹس سے ایک سینیریو یہ ہے کہ حالات بہتر نہیں ہو پا رہے, رائٹ, اور جو ہسبینڈ ہے ظاہری بات ہے ہی از آلسو فیسنگ دا برنٹ. اب ظاہری بات ہے کہ ہسبینڈ کو وائف بھی اپروچ کر رہی ہے, وہاں سے مدر بھی اپروچ کر رہی ہے, سبحان اللہ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دی ہسبینڈز. یا تو اگر ہسبینڈ کے لیے پاسبل ہے, از اٹ اے رائٹ سولوشن کہ وہ سیپریٹ جو ہے اپنا گھر لے لے یا اپارٹمنٹ لے لے تاکہ رفٹ کو تھوڑا سا کم کیا جائے. وہی تو میں 100% سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر پاسبل, ماں باپ کی خدمت کرنا لڑکی کی رسپانسبلٹی ہے, وہ لڑکی بہو کی نہیں ہے. اس نے ایسی جگہ یعنی گھر کے سامنے گھر لے لے پورشن, ماں باپ کو ٹائم دے اور وہ سب کرے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ دا پرپوزڈ فیملی سسٹم آف اسلام. اسلام یہ کہتا ہے کہ الگ رہو, یا پھر کم از کم یہ کہ باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہو کہ یہ تمہاری ڈومین ہے,
کیونکہ گھر کی ایک ہی ملکہ ہو سکتی ہے, دو نہیں ہو سکتی, اور یہ آپ کی ڈومین ہے, آپ ادھر انٹرفیئر نہیں کریں گے, آپ ادھر انٹرفیئر نہیں کریں گے. اسلام جس چیز کا کہتا ہے وہ حقوق ہیں, آپ نے جو جس طرح مرضی کریں آپ, لیکن حقوق پامال نہیں ہونا چاہیے. تو یہ الحمدللہ دس از ون آف دی سولوشنس کہ جو ہے بندہ اگر پاسبلٹی بنتی ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے وین یو سیپریٹ تو ساس اور بہو کی محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یو وڈ سی دس, یو وڈ وہ ایک دوسرے کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں کم ملنا ہے نا برو, کم ملنا محبت پیدا کرتا ہے. روز دیکھ دیکھ کے نا شکل ایک دوسرے کی وہ رفٹ پیدا ہو جاتی ہے برو. اور ہم اکثر ویسے یوزلی ساس کو کہتے ہیں کہ ساس ہی ہمیشہ انریزنیبل ہوتی ہے, لیکن بہت سارے کیسز میں بہو بھی انریزنیبل ہوتی ہے. سو دونوں کی طرف نا, اور ہسبینڈ کو نا برو یہ جو قوام ہے نا سبحان اللہ, یہ ایک وجہ سے ہے. ڈونٹ لیٹ دا کیٹس فائٹ. آپ بیچ میں میڈیٹر بنو. امی جی آپ جو بات کہیں گی مجھ سے کہیں گی, میں کنوے کروں گا. بہت ساری باتیں ہم حذف کر جائیں, کچھ جنرل بات ہے وہ اپنے طریقے سے کر دیں, اور وائف کو بولیں کہ آپ نے جو بات دیکھیں صبر نا اس کیس میں نا ساری کر رہے ہیں. ساس کہے گی میں سفر کر رہی ہوں, مجھے صبر کرنا نہیں ہوتا نا برو. اور وہ مرد بننے کا مطلب یہ نہیں ہے. اچھا برو یہ بھی کانسیپٹ ہے نا کہ مرد, میں نے جو اس کو رگڑ دیا, میں نے اس کو رگڑ دیا, میں نے اس کو سنا دی, یہ بڑے کمزور انسان کی نشانی ہے. قوام مینس کیئر ٹیکر یار. یہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ صحابہ ریسل کر رہے تھے, اللہ کے وسلم آئے, وہ اپنی نا اسٹرینتھ آپس میں نا کرتے ہیں کہ میں زیادہ کون رجال ہے, کون رجال ہے, کون وہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اصل مرد وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ جو زیادہ وزن جم میں اٹھا لے, اصل وہ ہے انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الله اكبر, very profound. ليس في الجيم يعني, ممكن احيانا في الصاله احيانا نستوي ما عليه ما مشكله. سو یس سبحان اللہ, جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم ایسے کی تیسے پھر دیتے ہیں, وہ بڑے کمزور لوگ ہیں. اور جو لوگ اپنی غصے کو کنٹرول کر پاتے ہیں نا, جب بھی ویسے غصہ ہے نا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں مرد ہوں یا نہیں ہوں, یعنی میں رجال میں یار بس نرم مزاجی جو ہے نا, آئی تھنک اٹس اے سولوشن ٹو اے لاٹ آف دا پرابلمس. اگر آپ بس, اور جو آپ نے بات کی نا کہ دوسرے کو وہ جو روم دینا, ایمپتھی شروع کر دیں یار. آپ نا دوسرے کو وہی بات ہے کہ سوچیں یار آئی ڈونٹ نو اس بندے کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے, یہ کس وجہ سے غصہ ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے کیا, اور جسٹ گیو ہم سم, کوئی نہ کوئی اس کے وجہ ہوگی جینوئن ریزن جو مجھے نہیں پتہ. ہمبل کہتے ہیں 90% آف آر ریلیشنز اگر ہم ان کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں نا, دے آر بیسڈ آن التغافل. التغافل مین بینگ ہیڈلیس. ایسا کیوں کیا تھا اس نے, ایسا کیوں کہا اس نے, مجھے تو گفٹ نہیں دیا, اس کو تو گفٹ دیا. 90% ریلیشنز اگر ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں نا, یہ التغافل, ہی بینگ ہیڈلیس, خیر ہے انشاءاللہ. اس کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا, اس نے جو بات کی ہوگی یا اس نے جو یہ ٹانٹ مارا, وہ شاید جوک کرنا چاہ رہا ہو, اسے جوک نکلا نہ ہو صحیح طرح سے. ہمارے لیے مشکل بڑا ہو جاتا ہے دین پہ چلنا نا. الحمدللہ آنیسٹلی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ بیڈ جوکرز کی بات ہو رہی ہے برو. ایکسیسو جوکنگ کین کاز اے لاٹ آف ایکسیسو جوکنگ کین کاز اے لاٹ آف, آپ سمجھ لو, رفٹ بٹوین پیپل. ٹھیک ہے, اگر تو انڈرسٹینڈنگ یہ وہ چیز نہیں ہے, اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ یار اس نے تو مجھے وہ کیا تھا. ٹھیک ہے برو, ہم نا ایکچولی ہم نے باتیں الحمدللہ اچھی کی ہیں, رائٹ, بٹ اس پہ ہوگا تب برو جب اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. سب سے پہلے جو کہنے والے وہ بھی کریں برو, میری بات سمجھ کرتے ہیں. اب دیکھیں برو, اچھا آپ ٹیسٹیمنی دے سکتے ہیں یار, لا تزکوا انفسکم شیخ علی, دیکھیں اچھا گمان رکھنا چاہیے سب کے بارے میں. شیخ آپ کی تعریف کر رہا تھا. شیخ آپ ہم تو کہہ رہے ہیں, اچھا ہم میں آپ دونوں ایڈ نہیں, ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. نہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ یار دیکھیں صحابہ کرام ہمیں فرق تھا یار, سیریسلی دیکھیں ان دا مڈل آف کنورزیشن. اب جب حدیث یعنی ہم بھی سنتے ہیں, صحابہ کرام نے بھی سنی کہ تم میں سے جب کوئی بندہ غصے میں ہو تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے, یہاں اس انوائرمنٹ کو چینج کر لے. ناؤ امیجن, سبحان اللہ, ہم تو یہاں پہ صرف بات کر رہے ہیں نا, ابو ذر غفاری وہ ایک شخص سے بات چیت کر رہے ہیں, اینڈ آل آف اے سڈن ان دا مڈل آف کنورزیشن ہی لائی ڈاؤن, لیٹ گئے. اب یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی, ہم تو بحث کر رہے تھے ابھی. تو کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا اگر تمہیں غصہ آ جائے, یو نو یو ہیو ٹو لے ڈاؤن. تو مجھے نبی کی بات یاد آ گئی, تو میں سبحان اللہ, ہم میں سے کون کر سکتا ہے ایسے. ہم بولیں گے میری بے عزتی ہو جائے گی یار, میں لیٹا ہوں, بندے بولیں گے اس کو کیا ہو گیا. میں بتاؤں ایکچولی آپ نے ایسے کبھی ٹرائی کیا کسی نے؟ I've tried it once. Italy hilarious. میری وائف کا آرگومنٹ I actually lied down. کیسے چھوڑ گئی, یہ کیا ہو رہا ہے.
اور انہوں نے کہا میں کیا مطلب میں اتنی سیریس ہوں تو لیٹ گیا تو نیند آ رہی ہے. یار آپ کا خود آپ لیٹتے وقت ہنسی چھوٹ جائے. تو الحمدللہ ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے اچھی چیز ہے یار. میں سیریس ہوں تم سو رہے ہو تمہیں نیند آ رہی ہے میں نے زندگی میری مشکل میں تو آپ اگر یہ نہیں کہا پھر رول چکا ڈینٹ نکالے چکا تھا برو. دس از سائن آف ایمان واللہ. جب یہ صحابہ کا ایٹیٹیوڈ ہے برو, جب کوئی حدیث یاد ہے فوراً سے عمل کر دینا. اور برو سب سے بڑی چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ یار تو نے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے پاس ہونا یا نہیں ہونا یہ بتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ, میرے سب سے زیادہ محبوب میرا جس سے مجھے محبت ہو اور سب سے زیادہ قریب میرے یعنی اسٹینڈنگ آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ ہوگا احسنکم اخلاقا, جو تمہارے سے بہترین اخلاق کا مالک ہے. یار ہمارے نا دل پیش ہوں گے نا, دلوں کے حالات, تو اگر اس دل کے اندر نفرتیں ہیں, بغض ہے, یہ کیسے ہم اللہ کے سامنے اس دن کھڑے پیش کریں گے یار. دیٹس لائک ویری اسکیری, یو نو وی نیڈ ٹو کلینز آر ہارٹس. بالکل لوگوں سے, نفرتوں سے, بغض سے, کسی فارم آف چیزوں سے نا کلیئر کرے, لوگوں کے ساتھ نا نرم مزاجی اور احسان والا رویہ اینڈ گیونگ ایوری بڈی لاٹ آف مارجن. تو ٹاکسیسٹی چاہے آپ کے اپنے اندر ہو یا لوگوں کے اندر ہو, یہ ختم ہو سکتی ہے, آپ ختم کر سکتے ہیں اپنے اندر تو ڈیفینیٹلی کر سکتے اور لوگوں کے ساتھ بھی ختم کر سکتے ہیں جسٹ بائی بینگ نائس. ہاں اس طرح ختم کر سکتے. کبھی نہ کبھی وہ تھاٹ ضرور اسپارک کرے گا کہ یار میں اتنا برا ہوں اس کے ساتھ اور یہ ہی از آلویز بین ویری نائس. سو اللہ کے نبی کی دعوت یہی تو تھی نا, وہ ایک کانسیپٹ نا گیو وٹ یو وانٹ مور آف. بالکل صحیح. 3 چیزیں ہیں جو آپ جتنی دو گے اتنی واپس ریباؤنڈ ہوں گی. ایک لو, ایک رسپیکٹ اور ایک ہیٹریڈ. جتنی آپ اگلے کو رسپیکٹ دو گے اتنا رسپیکٹ ریباؤنڈ کرے گی. سو سبحان اللہ, بات یہ ہے کہ اگر ہمیں دین کی سمجھ آ جائے نا اور ہم اگر اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیں اور اللہ کے سامنے روئیں, اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں نا برو, تو ہمیں جنتی والی کوالٹیز اپنانی ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ جنتی والی کوالٹیز بتاتے ہیں کہ وہ اوپر بڑے بڑے یعنی سر متقابلین بیڈس پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے دل پاک صاف ہوں گے, ان کے دل میں حسد اور بغض نہیں ہوگا. سبحان اللہ. If we want people to be people of Jannah, we have to be, our heart should be clean enough.